السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا انما نحن مصلحون۔ وَإِذَا الف مدہ ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قیل قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ قیل یا مدہ، وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، لَهُمْ اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، لا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لا تفسدوا، وا مدہ، وا مدہ وہ وا جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، اور وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، را یہاں پر ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ فی الارض، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے۔ تو یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے ضاد کو پر پڑھیں گے۔ فی الارض قالوا، قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ قالوا، قالوا الف مدہ ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قالوا مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے یعنی جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، یہ قالوا انما، یا حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ قالوا انما، انما نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ انما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مصلحون، یہاں پہ مصلحون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا انما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ألا مد منفصل ہے، مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئی۔ یہاں الا ایک لفظ ہے اور انہم دوسرا لفظ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ یہاں دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ انہم نون مشددہ غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار یہاں غنہ کریں گے۔ انہم ہم یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد
میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انہم ہم المفسدون، واو مدہ ہے، واو ہمیشہ مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولکن لا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگی، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام تام ہوگا، جسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام تام ہوگا یا ادغام بلا غنہ کہیے آپ۔ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، عین کا مخرج وسط حال ہے کہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں، یشعین، عین، یشعرون۔ یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا، الف مدہ ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی یہاں پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، یا مدہ وہ یا جو ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمینو، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کما، یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ یہاں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ کما آمن الناس، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمن الناس، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ایک الف کی بقدر غنہ کریں گے۔ الناس، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کما آمن الناس قالوا انؤمن، قالوا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ قالوا، واو مدہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالوا انؤمن، مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ یہاں قالوا ایک لفظ ہے، انؤمن دوسرا لفظ ہے، اور یہاں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ قالوا انؤمن كما آمن الناس، یہاں بھی مد منفصل ہوگا۔
مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ آمن السفہاء، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمن السفہاء مد متصل ہوگا۔ السفہاء میں مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ کما آمن السفہاء الا انہم، الا یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ الا انہم مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ یہاں الا ایک لفظ ہے، انہم دوسرا لفظ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ انہم نون مشددہ غنہ ہوگا۔ انہم یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی یعنی اس کا قاعدہ یہ ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم السفہاء یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یہاں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام تام ہوگا یا ادغام بلا غنہ بھی کہیے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لا يعلمون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔